راولپنڈی کے شہری ہیں، وکیل بھی ہیں، اصغر علی مبارک، انہوں نے بھی صدر کے امیدوار کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ ایک ہی صرف کام ہو رہا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی بناؤ، جھوٹ بولو، عوام کے ساتھ فراڈ کرو۔ جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں اس مقام تک پہنچایا ہے اور آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ ایک سچے آدمی ہیں، میں الحمدللہ آپ سچے آدمی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھے رہے، آپ اس بندے کا نام بتائیں جس نے آفر کیا آپ کو۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ صدر پاکستان کے آپ نے کاغذات جمع کروا دیے، کتنے پرجوش ہیں، اور شیروانی وغیرہ بھی تیار کروا لی آپ نے؟ دیکھیں جی، عوامی بندہ ہوں، جس یونیفارم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جس طرح بیٹھا ہوں اسی طرح میں رہتا ہوں۔ تو جناب علی شیروانی والے جو ہوتے ہیں وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں جو آئین پاکستان کا حلف تو اٹھاتے ہیں لیکن آئین پاکستان کا بھرم نہیں رکھتے، صرف وہ شیروانیاں بھرنے کے لیے آتے ہیں اور تجوریاں بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اصغر صاحب یہ بتائیے، آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا؟ پہلے بھی آپ نیشنل اسمبلی کے انتخابات کنٹیسٹ کرتے رہے، میرے خیال میں آپ جیتے نہیں ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ آپ صدر پاکستان کے امیدوار بن جائیں؟ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی اتنے تگڑے تگڑے امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں اصغر علی مبارک بھی آ گئے۔ بہت خوبصورت آپ نے کوشچن کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی ووٹر کا ہے، اور اس دفعہ 2 کروڑ جو ہے وہ پاکستان کا نوجوان ووٹر جو تھا وہ انکلوڈ ہوا تھا یہ پاکستان کے 2024 کے الیکشن میں جو 8 فروری کو ہوا، اور سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر ایک کتنا بڑا ٹرن آؤٹ آیا۔ ایک جماعت کو جس کو ایک نشان نہیں ملا، اس نے آزاد نشان کے اوپر الیکشن لڑا، اس کا کلیم یہ تھا کہ اس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور جس وقت سب سے زیادہ ووٹ لینے کے بعد ان کا کلیم یہ بھی تھا کہ بڑے امیدوار بھی ہیں ان کے، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آیا اور انہوں نے ایک ایسا پاکستان مخالف بندہ کھڑا کیا، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، ان ووٹوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جن لوگوں نے اپنے نمائندوں کو اسمبلی کے اندر بھیجا، اور اسمبلی نے اپنے ان کے پاس ایسا بندہ بھی نہیں یا کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں جو صدر پاکستان جیسے بڑے منصب جو مملکت کا منصب ہو اس کے اوپر آ سکے۔ تو وہاں پہ مجھے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ وائی ناٹ آپ آ جائیں۔ میں نے کہا جی کہ میں تو آ جاتا ہوں، لیکن آپ کے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں، اسد کیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی دوست بھی اور کافی لوگ اور بھی تھے پی ٹی آئی کے، اور جس نے بلاول بھٹو کو جنہوں نے ہرایا وہ بھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے، اور بھی کئی لوگ تھے، ملتان سے بھی کوئی آئے ہوئے تھے، کچھ وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے دوستوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہم آپ کے پرپوزر سکنڈر بنتے ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں آپ کی اپنی پارٹی کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اتنی بددلی ہوئی ہے، ہمیں اتنا دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے کہ ایک ایسے بندے کو جو پاکستان مخالف ہے۔ یہ تو آپ کا الزام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، اگر وہ ان میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ عدالت میں آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی آفر وغیرہ ہوئی ہے آپ کو کہ آپ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں؟ جی بالکل ہوئی ہیں، مجھے کہا بھی گیا کہ ایون کہ اچکزئی صاحب کے جو ساتھ آئے ہوئے تھے دوست، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، میرے پاس فوٹوگراف بھی ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، جب کبھی موقع ملے گا تو آپ کو پیش بھی کر دی جائیں گی، دکھا بھی دی جائیں گی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا، ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ آج کل جیتے بھی ہیں، قاف لیگ کے ٹکٹ پہ بھی وہ جیتتے رہے ہیں، کہ یار یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ اگر ہم کسی طرف سے کچھ دلا دیں یا کچھ بات کر لیں تو آپ کچھ ہماری طرف سے۔ میں نے کہا یار دیکھیں، جب میں آپ ایک سچے آدمی ہیں، میں الحمدللہ آپ سچے آدمی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھے رہے، آپ اس بندے کا نام بتائیں جس نے آفر کیا آپ کو، سچ بتائیں نا، سچ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حلفاً ایک میں عرض کر سکتا ہوں سر نام حلفاً، میری گزارش سنیں، نام کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگلوں کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، ان کا جو چیزیں ہیں اگر کسی نے ایمان کا سب سے اول درجہ ہے سچ بولنا۔ میں نے بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایم این اے نے، آپ نے کہا کہ وہ قاف لیگ کے امیدوار تھے، ایم این اے تھے، مجھے آفر کی آپ بیٹھ جائیں، آپ کو مخصوص نشست دے جائیں گے یا آپ کی سسٹر کو کسی جگہ ایڈجسٹ کر دیں گے کسی سیٹ پہ، آپ نام لینا پسند کریں گے؟ میں اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں ان کے، کچھ ایسے فورم ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم وہ اگر کسی موقع ملے گا تو ہم وہ بھی بتا دیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرف سے آفر ہوئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں اس کی طرف سے زیادہ حمایت، یا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ وڈرا کر لیں؟ رولنگ پارٹی کی طرف سے تھی۔ کون سی رولنگ پارٹی؟ پی ایم کے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این الائنس بنا ہوا ہے، الائنس بنا ہوا ہے جو اتحاد بنا ہے ان کی ہے، اور کس کے؟
انہوں نے کیا کہا آپ کو, کیا سیٹ دیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی ابھی سنی اتحاد کی جو سیٹیں ہیں وہ نہیں ہو رہی, کوئی 80 کے قریب ہیں اسپیشل سیٹیں ہیں, تو آپ کی 2 سسٹر بھی جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں, ریسنٹلی الیکشن میں بھی تھیں, اس سے پیچھے بائی الیکشن میں بھی تھیں, NSR سے 61 سے بھی, تو خواتین کی سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس, کیونکہ اب یہ سیٹیں آپس میں وہ ڈیسائیڈ ہونی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں جس کے لیے پیپر میں نے جمع کرا دیا میں اسے نہیں ہٹ سکتا. کیا موٹو ہے آپ کا صدر پاکستان کے الیکشن لڑنے کے لیے, کیا کیا تبدیلی لے کر آئیں گے آپ؟ سر سب سے پہلے بھائی صاحب بہت امپورٹنٹ چیز اور بہت خوبصورت بات, اور یہی چیز ہر پاکستانی کی, ہر شہری کی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے جھوٹے وعدے کرنے کی یہاں پہ مکمل آزادی ہے نا, وہ سیاسی جماعت بنا کے, پولیٹیکل پارٹیاں بنا کے, اسی کے اوپر صرف ایک امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہمارے جو 1973 کا آئین ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جو آئین ہے 1973 کا, اس کے اندر تعلیم کا جو حق ہے, برابری کا حق ہے, جو ایک فرد کی تحفظ کا حق ہے, آزادی کا, نقل و حمل کا, روزگار کا, یہ ساری چیزیں ہیں, مذہبی آزادی ہے, معلومات تک رسائی, میڈیا کی آزادی, اور منصفانہ عدالتی کارروائی کرنا. بھی کسی کے اوپر کچھ کام نہیں ہو رہا, ایک ہی صرف کام ہو رہا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی بناؤ, جھوٹ بولو, عوام کے ساتھ فراڈ کرو, بس. یہاں پر آپ کے پاس ایک وہ پڑا ہے لکھا ہوا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر کے آئے. کر کے آیا ہوں, ریٹرن میں دے کے آیا ہوں, تحریری طور پہ الیکشن کمیشنر پاکستان, چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ہاتھ میں, اور اس کے ساتھ مکمل دستاویزی ثبوت بھی دے کے آیا ہوں. ووٹس کتنی ہیں, کتنی کمپین چلا لی ہے؟ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی صاحب ملاقات کر رہے ہیں روز. خاموش ووٹر تو خاموش ووٹر وہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جن اگر مجھے, میں کہتا ہوں, میں ہو سکتا ہے میں وڈرا کر لیتا کسی کے حق میں, اگر کوئی عام ورکر کو یہ کسی کو دے دیتے ٹکٹ, جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں, جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں اس مقام تک پہنچایا ہے, اور آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں, اور ان کے اوپر لا کے ایک ایسے ابو جی بٹھا دیے گئے ہیں جن کو کوئی, ان کے اوپر مختلف الزامات ہیں, مختلف سوالیہ نشان ہیں. تو میری تو صرف یہ ہے کہ ایک ورکر کو, جو ہے سیاسی ورکر کو, آپ جب ہائی کورٹ گئے, چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب, ان سے کیا مکالمہ ہوا, کیا بات چیت ہوئی جب ان کو پتہ چلا کہ اصغر علی مبارک از دا کینڈیڈیٹ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ سر اس دن موسلادھار بارش لگی ہوئی تھی, اور میں آپ بتا دوں کہ میں پی ٹی وی کے پاس تھا, تو 9:55 ہو گئے تھے, تو بھاگم بھاگ جس وقت پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی کاغذات نامزدگی کلوز ہو گئے ہیں جمع ہونے کے. تو میں نے اپنا جو لیگل رائٹ اور جو قانونی حق تھا, میں نے اس کو کہا, ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے افسر, میں نے کہا کہ جی ان سر کو بتائیں جا کے. میں کورٹ کے پریمسز میں داخل ہو گیا تھا, 2 منٹ رہتے تھے, انہوں نے جب چیف صاحب کو جو بتایا تو چیف صاحب جو آئے باہر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں, اس کا مطلب مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ بات کی کہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں, کہ آپ پریمسز میں داخل ہو گئے تو لے کے آئیے اپنے کاغذات. پھر وہ بیٹھے رہے, میں انتظار کرتے رہے, کیونکہ بارش کی وجہ سے کاغذات کو میں تھوڑا ترتیب دی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا, سارا کچھ کیا, اور پھر تقریباً جو کچھ 2-4 سوال جو آپ ہوئے تو انہوں نے کہا پرپوزل اسکینڈر لے کے آئے ہیں ساتھ. میں کہا جی سر میں لے کے آیا ہوں. وہ ضروری تھا کہ جس وقت آپ نامینیشن پیپر داخل کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ پرپوزل اسکینڈر ساتھ ہو. صدر کے امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی یا آصف علی زرداری صاحب کی, آپ سے ملاقات ہوئی ہے ہائی کورٹ جب کاغذات جمع کروانے آئے تھے؟ وہ میں نے عرض کیا 3 دفعہ ہوئی ہے. آپ کے پاس گاڑی تھی یا موٹر سائیکل تھا؟ جی ہم بائک کے اوپر تھے, کیونکہ اس بائک پہ کمپین چلا رہے ہیں. جی بالکل, صدر پاکستان کی بائک پہ کے اوپر. کتنے پر امید ہیں صدر پاکستان بننے کے لیے؟ بہت زیادہ وارڈز چاہیے, 4 صوبائی اسمبلی ہیں, قومی اسمبلی ہے, سینٹ ہے. اب کتنے پر امید ہیں اور کس طرح جیت پائیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ بھائی صاحب سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ کام جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے میرے دوست جو بھی ہیں, وہ مجھ سے بہتر کینڈیڈیٹ بھی ہیں, مجھ سے بہتر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بھی رکھی ہے. میں ایک اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, میں بتانے کے لیے آیا ہوں, جو لوگ آپ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے, آپ لوگ آگے آئیں, آپ آئیں, آپ کے اندر زیادہ کوالٹی ہے. آپ بھی پاکستان کے اتنے شہری ہیں جتنا کہ میں ہوں. ان لوگوں نے صرف یہ کہہ دیا ہے یہ آئے گا وہ آئے گا, آپ بھلے اپنے جو مرضی ووٹ کر کے لائیں, آپ کروڑ ووٹ بلکہ 200 کروڑ بھی ووٹ کر لیں گے تو یہ آپ کے اسٹیٹس کو نہیں توڑنے دیں گے. تو میں اس سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ جناب میں نے اس چیز کو توڑنا ہے اور آپ آئیں آگے. میں تو آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے آیا ہوں.